پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی سفر کا ارادہ فرماتے یا سواری پر سوار ہوتے تو دعائے سفر پڑھا کرتے تھے۔ تمام احباب میرے ساتھ مل کر سفر کی دعا کا اہتمام کر لیں، میرے ساتھ ساتھ سفر کی دعا پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ توکلت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم وصدق وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم، آج کا ہمارا سفر ہے مقام بدر کا، غزوہ بدر کا، جنگ بدر کا۔ ہمارا قافلہ، ہماری گاڑی بدر کی زیارت کے لیے رواں دواں ہے۔ تمام احباب اللہ رب العالمین سے مل کر یہ دعا مانگیں، اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو خیر و عافیت سے لے جائے اور واپس اپنی اپنی منزل مقصود پر خیر و عافیت سے پہنچا دے۔ حجاج صاحبان، تاریخ اسلام کی یہ پہلی بڑی جنگ، جنگ بدر، سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک بروز جمعہ کے دن یہ جنگ میدان بدر کے اندر کفار کے خلاف لڑی گئی۔ سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک بروز جمعہ کے دن یہ جنگ میدان بدر کے اندر کفار کے خلاف لڑی گئی۔ مسلمانوں کی تعداد، صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کی تعداد 313 اور کفار مکہ کی تعداد 1000 کی تھی۔ میرے محترم، علماء فرماتے ہیں کہ یہ جنگ 2 ہجری میں لڑی گئی، یعنی کہ ہجرت کے دوسرے سال آپ کے اور میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ آپ کو ہجرت فرما کر تشریف لائے دوسرا سال تھا، یہ بدر کی جنگ لڑی گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جنگ رمضان المبارک کے مہینے میں لڑی گئی۔ 2 ہجری کے رمضان سے پہلے بھی رمضان آئے، رمضان المبارک کے مہینے آئے، پر ان رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ 2 ہجری کا رمضان آیا، اللہ نے حکم فرما دیا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اب رمضان المبارک کے روزے بھی فرض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت جو جماعت تھی وہ تھی جماعت صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ، اپنے وفادار صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اب رمضان المبارک کے روزے بھی فرض ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے مدینہ منورہ سے لے کر بدر تک، بدر سے میدان بدر تک، میدان بدر سے جنگ کی حالت تک صحابہ اکرام نے رمضان المبارک کا ایک بھی روزہ نہ قضا کیا۔ صحابہ نے رمضان المبارک کے فرض روزے رکھے۔
علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے پاس روزہ رکھنے کے لیے، روزہ کھولنے کے لیے فقط دو چیزیں تھیں، ایک کھجور اور دوسرا پانی۔ کھجور سے روزہ رکھ لیتے تھے، پانی سے روزہ کھول لیتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی تعداد ہے 313، اور صحابہ کرام کے پاس جو سواریاں ہیں وہ ہیں 72 سواریاں، 70 اونٹ اور اونٹنیاں ہیں، اور ان میں 2 گھوڑے شامل ہیں۔ ایک گھوڑا سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اور دوسرا گھوڑا سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کی تعداد زیادہ تھی اور سواریوں کی تعداد کم تھی، تو ایک سواری کے ساتھ 2 3 صحابہ کرام تقسیم ہو گئے اور باری باری سوار ہوتے تھے۔ اس طرح سے مدینہ منورہ سے بدر تک کا سفر طے کیا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاجی صاحبان، ہم لوگ وادی روحا بیر روحا کے مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ وادی روحا یہ وہ مقدس مبارک وادی ہے۔ اس وادی سے 70 انبیاء علیہ السلام اللہ کے 70 نبیوں کا گزر ہوا ہے۔ یہ وادی روحا یہ وہ مقدس مبارک وادی ہے۔ اسی وادی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی طرف جاتے ہوئے قیام فرمایا، پڑھاؤ فرمایا ہے۔ یہاں پر ایک کنواں ہے جس کو بیر روحا کا کنواں کہتے ہیں۔ اسی بیر روحا کے کنویں کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباب دہان مبارک شامل فرمایا ہے۔ ہم لوگ وادی روحا پہنچ چکے ہیں، جس کو جتنا پانی ضرورت ہو اب ضرورت کے مطابق یہاں سے پانی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور کنواں آئے گا جس کو بیر شفا کا کنواں کہتے ہیں۔ بیر شفا کے کنویں پر بھی جائیں گے، وہاں سے بھی پانی لیں گے۔ وادی روحا بیر روحا 20 منٹ کا۔ یہ جی پہلی زیارت جی بیر روحا، یہاں ہم پہنچ چکے ہیں، بس میں بھی اترے ہیں اور یہاں سے پانی لینا ہے، جو بیر روحا جو پانی لے کر جاتے ہیں یہاں سے سب لوگ، اور ہم بھی یہاں سے پانی لیں گے۔ بوتل بھی آپ کو ملتی ہے ادھر سے، اگر بوتل لینی تو رش ہے یہاں پر بہت زیادہ۔ بوتل لے لو بنجریال، جو بنجریال جو بنجریال، بوتل لے لو بنجریال بنجریال بنجریال، بوتل لے لو بنجریال بوتل لے۔ یہ جی بیر روحا، نظر تو نہیں آتا ادھر سے۔ بوتل لے لو، بوتل لے لو، 70 ریال 70 ریال۔ یار وہ بوتلیں رکھ لیں گاڑی میں۔ کنواں نہیں نظر آ رہا ساجد۔ یہ دیکھنا بھی انہوں نے یہ سسٹم کر دیا ہے، کنویں کے اندر نا پائپ لگا کے موٹر سیدھا پانی جاتا ہے ٹینکی کے اندر، ٹینکی میں سے لوگ بھر رہے ہیں۔ کنویں ڈھونڈ رہے ہیں، کنویں نہیں دکھ رہا ہے۔ نہیں یار ادھر نہیں نظر آ رہا شاید ادھر۔ بیر روحا ادھر کہیں ہے کنواں، یہی ہے نزدیک، وہ ہے نا یہاں کہیں پر ہے کنواں۔ بیر شفا کا کنواں ہے، اور یہ دیکھیں یہاں پر
بسیں آئی ہیں زیارتوں پر یہ سامنے، اور یہاں پر سب پانی بھرتے ہیں آ کر. تو اگر آپ بھی بدر کی زیارتوں پہ آئیں تو بوتل وغیرہ ساتھ لے کر آئیں آپ اپنے ساتھ. یہاں پر 5 ریال 10 ریال کی بوتل ملتی ہے، چھوٹی یا بڑی اس کے حساب سے، اور بوتل لازمی لے کر آئیں آپ اگر پانی آپ نے بھرنا ہے تو. یہ دیکھیں یہاں پر اسٹال لگے ہوئے بوتلوں کے، اور یہ دیکھیں کتنا رش لگا ہوا ہے. اور یہاں پر یہ کنواں وہ ہے پیچھے سامنے، اور یہ ایک ٹینکی بنائی ہوئی ہے جہاں پر کنویں سے پانی ادھر پر آتا ہے، اور یہاں سے یہ پانی لوگ بھرتے ہیں. اور یہ کنواں ہے میرے شفا. دیکھیں ماشاء اللہ یہ کنواں. کا سلسلہ شروع ہوگا. بدر پہنچ کر ہماری زیارت آئے گی شہدائے بدر کے قبرستان کی زیارت. وہاں پر گاڑی کو روکا جائے گا، شہدائے بدر کے قبرستان کی زیارت کی جائے گی. اور اس کے بعد ہماری زیارت آئے گی مسجد عریش کی زیارت. مسجد عریش میں نماز اور نوافل بھی ادا کریں گے. پھر میدان بدر کی زیارت آئے گی، اس میدان کی زیارت کریں گے جہاں پر تاریخ اسلام کا پہلا بڑا غزوہ لڑا گیا. پھر جبل ملائکہ کی زیارت کریں گے جہاں پر جنگ کے دوران فرشتے تشریف لائے تھے. اس جگہ کو جبل ملائکہ کہا جاتا ہے. تمام احباب اپنا اپنا کرایہ جمع کروا دیں، تمام لوگ اپنا اپنا کرایہ جمع کروا دیں. میدان بدر وہ مقدس مبارک میدان ہے جہاں پر صحابہ نے کفار کے خلاف جنگ لڑی اور اللہ نے فتح نصیب فرمائی. اس میدان کی زیارت کریں گے. اسی میدان بدر کے اندر ہی مسجد عریش موجود ہے جہاں پر جنگ کے دوران آپ کے اور میرے پیارے نبی علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا. یعنی کہ سادہ الفاظوں میں اگر آپ لوگوں سے عرض کی جائے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کے دوران خیمہ ہوتا تھا، تو اس جگہ کو سعودیہ گورنمنٹ نے محفوظ کیا ہے. ایک عالی شان مسجد بنائی ہے اور اس مسجد کا نام بھی مسجد عریش رکھا ہے. علماء فرماتے ہیں جو احباب مسجد عریش کی طرف آئیں پھر مسجد عریش میں نماز اور نوافل ادا کریں تو اللہ رب العالمین سے دعاؤں کا اہتمام کریں، یہاں پر دعائیں مانگیں. تو جو دعا بھی مسجد عریش میں مانگی جائے گی اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں جلد قبول فرما دے گا. تو انشاءاللہ ہم سب لوگوں نے مسجد عریش میں نوافل ادا کرنے اور اللہ سے وہاں پر بھی خوب دعائیں مانگنی ہیں. اور اس کے بعد پھر ہماری آخری زیارت رہ جائے گی جبل ملائکہ کی. اس جنگ میں فرشتے تشریف لائے تھے جو صحابہ کرام کی مدد اور نصرت کے لیے. جس جگہ پر فرشتے اترے اس جگہ کو جبل ملائکہ کہا جاتا ہے. انشاءاللہ پھر اس مقدس مبارک جگہ کی زیارت کریں گے. اللہ کے نور سے پیدا کیے جہاں پر فرشتے تشریف لائے، فرشتے اترے. انشاءاللہ اس جبل ملائکہ کی بھی زیارت کریں گے. جیسے انشاءاللہ بدر کے قریب ہوں گے پھر آپ لوگوں کی خدمت میں آگاہ کر دیا جائے گا. ادب سے سلام عرض کرنا ہے. تمام احباب نے فاتحہ ہدیہ کرنی ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگ لینی ہے. تمام احباب اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف، دائیں ہاتھ کی طرف، رائٹ ہینڈ کی جانب توجہ فرمائیں. یہ شہدائے بدر کا قبرستان آپ تمام اس پر ان صحابہ کے نام لکھے ہوئے تشریف لے آئیں. فاتحہ مکمل بس میں یہاں پر یہ دیکھیں یہ وہ قبرستان ہے.
आ रहा है शोर। अभी जो हमारी ज़ियारत है आने वाली है वो है मस्जिद आरीश की ज़ियारत और मैदान बदर की ज़ियारत। मस्जिद अरीश ये वो मुकद्दस मुबारक जगह है जहाँ पर जंग के दौरान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा हुआ करता था, और मस्जिद अरीश के साथ मैदान बदर का हिस्सा उन्होंने ज़ियारत के लिए कुछ बाकी रखा हुआ है। तमाम अहबाब वो भी ज़ियारत कीजिएगा। तवज्जो फरमाएं, आप तमाम लोगों के सीधे हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ, राइट हैंड की जानिब ये है मैदान बदर जहाँ पर ये कुछ लोग जमा हैं, और आप लोगों के सीधे हाथ की तरफ ये है मस्जिद आरीश। यहाँ पर 20 से 25 मिनट का हमारा क़याम है। 20 से 25 मिनट के लिए यहाँ पर गाड़ी को रोका जाएगा। यहाँ पर वॉशरूम का भी इंतज़ाम है और वज़ू भी कर सकते हैं तमाम। ये जी मस्जिद अरीश, जहाँ पर हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा हुआ करता था, और इसके साथ ही आगे मैदान बदर, और चलते हैं वहाँ पर मैदान बदर भी और मस्जिद अरीश। यहाँ कबूतरों को हम दाना डालेंगे भी। यहाँ पर कबूतर हैं और इनको हम दाना डालते हैं। ये जी मस्जिद अरीश, इधर ही आना, इधर होगा मस्जिद। ये जी इधर हम वज़ू के लिए जा रहे हैं। मस्जिद अरीश है और यहाँ पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा हुआ करता था जंग बदर के टाइम पर। बड़ी तादाद में लोग आते हैं यहाँ पर ज़ियारतों में बदर की। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नफिल अदा किए हैं और अब हम जा रहे हैं मैदान बदर। देखें ये सामने मैदान बदर है। किनारे तो परले किनारे थे बर्रक वस्फलम, एक काफिला नीचे गुजर रहा है काफिला, ते वो काफिला नु काबू करो। अल्लाह पाक आंदे ने। हाँ, मैदान बदर का केड़ा हिस्सा है? मैदान का केड़ा हिस्सा? हाँ हाँ सोख गई है पानी की वजह। हाँ जी, ये चलते हैं जी नीचे मैदान बदर में। ये जो हिस्सा है ये सब मैदान बदर का है। ये है जी मैदान बदर। ये जंग बदर पहला जो जंग हुआ था।
زیادہ تو ادھر سے گرمی ہے. یہ ہے جی میدان بدر. ملائکہ کی زیارت. ہم لوگ جبل ملائکہ کے بالکل قریب ہیں. یہ جبل ملائکہ وہ مقدس مبارک جگہ ہے جہاں پر جنگ کے دوران اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اتارا تھا. یہ آپ تمام لوگوں کے سیدھے ہاتھ کی طرف، دائیں ہاتھ کی طرف، رائٹ ہینڈ کی جانب ایک ریت کا ٹیلا، ایک ریت کا پہاڑ آپ کو نظر آئے گا. یہ سب کا سب جبل ملائکہ ہے. تمام احباب توجہ فرما کر یہ زیارت کرتے ہیں. حجاج صاحبان، آپ تمام لوگوں کے سیدھے ہاتھ کی طرف، دائیں ہاتھ کی طرف، رائٹ ہینڈ کی جانب جبل ملائکہ کی زیارت ہے. تمام احباب یہ زیارت کرتے ہیں. تمام لوگوں کے سیدھے ہاتھ کی طرف، دائیں ہاتھ کی طرف، رائٹ ہینڈ کی جانب جبل ملائکہ کی زیارت. تمام احباب یہ زیارات کرتے ہیں. بدر کی زیارات میں سے ہماری یہ آخری زیارت ہے، جبل ملائکہ کی زیارت. اسی مقدس مبارک جگہ پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اتارا تھا. تمام احباب یہ زیارت کرتے ہیں. حجاج صاحبان، ہماری زیارات بدر کی طرف کی مکمل ہو گئی. ہمارا قافلہ، ہماری گاڑی مدینہ طیبہ کی طرف واپس جا رہی ہے.